قرآن اور حدیث جو عقیدہ بتائیں وہی حق ہے. ہم نے بدقسمتی سے اپنے تصورات گھڑ رکھے ہیں، ہمارے اپنے معیارات ہیں، اپنے مسلکی اور فرقہ وارانہ تصورات ہیں، اور ہم پھر اس پر قرآن اور حدیث کو ڈالنا چاہتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث پر قاضی بنتے ہیں. نہیں، خالی و ذہن ہو جائیں. جو قرآن اور حدیث مصطفیٰ اور صحابہ کا عمل بتائے اس سے عقیدہ لے لیں، اور اپنے ذہن میں جو کچھ ہے اسے قربان کر دیں. اگر درست ایمان لانا ہے تو قرآن اور حدیث نے جو بتایا اس پر آ جائیں. ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے، ہماری جہالت کے باعث ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کر دیا، اللہ رسول کی بات اکٹھی کر دی، ہمارے تصور توحید میں لرزہ ہو جاتا ہے. ہم کہہ جاتے ہیں رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. استغفر اللہ العظیم. ایسا سوچنا کہ کوئی رسول کو اللہ کے برابر کر دے کفر ہے، شرک ہے. مگر یہ کہنا رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، یہ تصور جہالت ہے. ارے ملایا اسے جاتا ہے جو پہلے پھوڑا ہوا ہو، جو پہلے جدا ہو. رب نے تو رسول کو اپنے آپ سے جدا ہی نہیں کیا. ہم نے کیا ملانا ہے؟ ہم نے کیا ملانا ہے؟ اس نے کبھی اپنے محبوب کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا. قرآن مجید میں 100 آیات ہیں، 100. میرا مقدمہ معارج و سنن میری کتاب حدیث کی 8 جلدوں میں آئی ہے. اگلے سال قاضی ایاز کی الشفا کی طرح شان رسالت مآب میں حدیث کی 8 جلدوں کی کتاب پریس میں چھپ رہی ہے. 8 عربی میں ہیں مگر ترجمہ بھی ساتھ ہے. ان کے مقدمے کو پڑھیں. یہ میرے وہی مصودے ہیں میرے جو کتابیں چھپ رہی ہیں پریس میں. اللہ رب العزت نے 100 مقامات پر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح جوڑا ہے، برابر رکھا ہے، جدا نہیں کیا. تو میں 100 سے زائد کہہ رہا ہوں، 100 سے ویسے 150 مقامات پر 150، مگر 100 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے یہ پوری، میں نے اس کی تفصیل اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کس کس باب میں کس کس حکم میں اکٹھا کیا ہے. اللہ پاک فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ. بس صرف چند نمونے سن لیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے. اختتام پھر حدیث اور صحابہ پر کر دیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے نافرمانی کی، ومن یعص اللہ ورسولہ فردوہ الی اللہ والرسول. آپ دیکھتے چلے آئیے نمونے کہ خدا کس طرح جوڑتا ہے، ہم پھوڑتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. کہہ دو انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اس لیے عذاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. استجیبوا للہ وللرسول. اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو. براۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ ومن یحادد اللہ ورسولہ ویطیعون اللہ ورسولہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ وکذبوا اللہ ورسولہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. الغرض قرآن وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مجھے بتائیے، اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو اذیت دی جائے گی؟ اللہ کو کہے کی اذیت؟ ارے جس نے رسول کی بے ادبی کر دی، خدا کہتا ہے اس نے مجھے اذیت دی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. بھلا اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی نے اللہ سے پہلے روزے رکھے تھے، یہ شان نزول ہے. اللہ کے کلام سے پہلے کلام کیا تھا. بعض لوگ حضور کے بولنے سے پہلے بول پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے روزے سے پہلے، حضور کے روزے سے پہلے روزہ رکھ لیا کسی نے. عید الاضحیٰ کے دن آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دی. ارے تقدم فعل رسول پر تھا، حضور سے پہلے عمل کر دیا. رب نے جدا کر کے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو، کہا نہیں مجھ پر اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو. خدا نے مصطفیٰ کو اس طرح جوڑا ہے اپنی ذات سے کہ کبھی الگ چھوڑا ہی نہیں ہے. اور اب جوڑ کے ذکر کرے تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ ملا دیا ملا دیا. ارے کیا ملایا اس نے ہے یا میں نے؟ کس نے ملایا ہے؟ وہ جدا ہی نہیں کرتا. اور وہ کہتا ہے جو جدا کرے وہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ذالک بانہم ذالک بشاق اللہ ورسولہ وللہ العزۃ ولرسولہ ولا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مقصد بات کا یہ کہ اللہ کے ہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی
مقام ایسا نہیں رکھا سوائے عبادت کے، سوائے عبادت رسول کے لیے نہیں، باقی اس نے ہر حق میں محبوب کو شامل کر لیا ہے، محبت میں، ادب میں، رفاقت میں، بیعت میں، اطاعت میں، قربت میں، رضا میں، عطا میں، غنا میں، ہر شے میں شریک کر لیا اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے۔ اور یہ تو اور اس سے بڑھ کر ایک خاص مقام میں قرآن کا مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بیان کروں، 7 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں، کتنی؟ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا، 2 کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال کی، 2 کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا، اسے کہا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے۔ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ ذکر 2 کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو کہنا چاہیے تھا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کی حدود کو توڑے، نہیں، دونوں کا ذکر کر کے حدودہو میں ضمیر واحد کی استعمال کی۔ وہ تو ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے 2 کا ذکر کر کے، اور تثنیہ کی نہیں یوز کرتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، انفال، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ اب اس سے مراد کون ہے جانتے پھر؟ اس نے یہ عقیدہ سمجھایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور انہو نہیں فرمایا انہما کہ دونوں سے منہ نہ پھیرو، نے فرمایا انہو اس سے منہ نہ پھیرو، ثابت کرنے کے لیے کہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا۔ خدا اور مصطفیٰ کا رخ ایک ہے۔ ولم یقل عنہما، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے، ائمہ یہ عقیدہ دیتے رہے کہ انہما تثنیہ 2 کی بات نہیں کی، 2 کا ذکر کیا اور بات 1 کی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کا رسول، تو چاہیے تھا لغت کے حساب سے کہ کہا جاتا اذا دعواکم، اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں، when they call you, they invite you۔ ذکر کرتا ہے کہ اللہ and his prophet when he calls you، وہ تو دے ہٹا دیتا ہے، وہ 2 کو 1 کر دیتا ہے، ضمیر 1 کی استعمال کی تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے۔ اب یہ جو آیت اتری صحیح بخاری میں ہے، بخاری، ہم بخاری زندگی بھر بہت کرتے ہیں مگر کبھی بخاری کو پڑھا دیکھا سمجھا نہیں ہے۔ میرے والد گرامی اپنے اور بزرگوں اساتذہ سے یہ شعر سنا ہوا تھا، مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی، بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی۔ تو چنانچہ جب یہ آیت آئے گی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعید بن معلیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں کنت اصلی من المسجد فمر بی رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید بن معلیٰ روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میرے پاس سے گزرے، کوئی کام تھا، مجھے آواز دی یا ابا سعید، مجھے بلایا، کہتے ہیں تو میں چونکہ نماز میں تھا، کوئی نفلی نماز ہوگی، تو میں نے جواب نہیں دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں، فقال ما مانا آقا ان تأتینی، جب میں نے بلایا تھا تمہیں حالت نماز میں، تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران؟ تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا عالم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول بلائیں جس کام میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ مصطفیٰ پر۔ اور مسند احمد بن حنبل اور ترمذی میں ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام گزرے، آواز دی یا ابی، اے ابی ابن کعب، فالتفت ابی ولم یجبہ، جب آقا کی آواز سنی حالت نماز میں تو حضور کی آواز سنی،
تو بے ساختہ قابو نہ رہا، فوری چہرہ پھیر کے آقا کی طرف دیکھ لیا، چہرہ پھر گیا یا ابی سن کر، نماز میں آقا کی طرف التفات کر لیا، دیکھ لیا مگر جواب نہ دیا، تیزی سے نماز ختم کی، فخفف ثم انصرف الی رسول اللہ وقال السلام علیک یا رسول اللہ، حاضر ہوئے سلام عرض کیا تو آقا نے فرمایا ابی ما مانا آقا یا ابی ان تجیبنی اذا دعوتک، جب میں نے تمہیں آواز دی تھی اور تم نے مڑ کے دیکھا بھی مگر دوڑ کے آئے کیوں نہیں میری بارگاہ میں لبیک کر کے؟ عرض کی آقا میں نماز میں تھا۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں نماز ہو یا کچھ اور، جب اللہ اور مصطفیٰ بلائے تو ہو کام چھوڑ کے وہیں آ جاتے ہیں، حضور بلا لیں چلے جائیں، کام کاج کریں، بازار بھیجیں، جہاں بھیجیں میرے آقا کی نوکری کر کے آ جائیں، نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ نماز کو دہرانا پڑتا ہے، جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لو، ٹوٹی بھی نہیں دہرایا بھی نہیں، اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے کام میں لگے رہے، یہ نماز جاری رہی۔ تو آقا اور ہم اور امام قرطبی نے امام شافعی کا فتویٰ نقل کیا اس مقام پر، امام شافعی کا، فرماتے ان الصلاۃ لا تبطل امر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ، آقا بلا لے نمازی نماز میں ہو صحابی تو لبیک کہہ کے آقا کی بارگاہ میں چلے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ارے لوگوں صحابہ کرام کی توحید کو بھی دیکھو اور آج اپنی توحید کو بھی دیکھو، ہماری توحید جو ہم نے گھڑ لی وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز میں حضور کا دھیان بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور صحابہ کی توحید بتاتی ہے حضور کو تک لے کام میں چلے جائیں تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تم دھیان پر نماز ٹوٹنے کا خیال کرتے ہو، وہ حضور کی نوکری اور کام پر بھی نہیں توڑتے۔ یہ میں نے تو 2-3 آیتیں بطور نمونہ کوٹ کی، 7 آیتیں اس طرح قرآن میں آئیں جس میں ضمیر واحد سے خدا اور مصطفیٰ کا ذکر آیا۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ توحید ان سے لو، عقیدہ رسالت صحابہ سے لو، ایمان صحابہ سے لو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے من گھڑت عقائد کے برتن توڑ دیں، جو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا وہی حق ہے، اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بھی صحیح بخاری۔ آج ہم بخاری اور مسلم سے باہر نکلے ہی نہیں، نہ نکلیں گے۔ بہت بات کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی، ہم بخاری میں ہیں۔ ان کا عقیدہ سن لیں۔ سیدنا انس بن مالک کی روایت کرتے ہیں، انس بن مالک وہ کہتے ہیں ان ابا بکر کان یصلی لهم فی واجہ النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فناكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پڑھ دی۔ سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں نماز، اور کل صحابہ، اب ایک صحابی کا نہیں، یہ کل جماعت صحابہ کا عقیدہ ہے، اس لیے کہتے ہیں اہل السنہ، سنت نبی والجماع، جماعت صحابہ کا عقیدہ، کل جماعت صحابہ۔ سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، انہوں نے مقام مصطفیٰ کو کیا سمجھا تھا وہ درست ہے، اگر ہمارا سمجھنا مختلف ہے تو ہم باطل ہیں۔ نماز سیدنا صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں، آخری ایام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت ہے۔ دوران نماز آقا کو خیال آیا کہ میں پردہ اٹھا کے دیکھوں میرے غلام کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت۔ آپ نے پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کے صحابہ کی طرف دیکھا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اور ہم نے خدا کی قسم دیکھا کن وجہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ اس طرح کھل رہا تھا، مسکرا رہے تھے جیسے قرآن کھلا ہوا ہو۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں چونکہ ہم اختتام کے حصے میں ہیں، بھائی کیسے دیکھ لیا؟ وہ تو نماز میں تھے، اور حالت نماز میں کیا صحابہ دائیں بائیں تکتے تھے؟ آپ نہیں تکتے، ہم نہیں تکتے، وہ کیسے تکتے ہوں گے؟ اور آپ ریاض الجنہ کا تصور کریں، ریاض الجنہ میں مسجد یہاں پر ہے اور جالی مبارک حضور کا دروازہ مبارک ایکسٹریم لیفٹ پر ہے، وہاں دروازے سے پردہ اٹھایا اور کھڑے آقا دروازے پر ہیں، یہ صحابہ جماعت میں کھڑے ہیں، ادھر پتہ نہیں کہاں کھڑے تھے، حضور کا مسکرانا انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ وہ نماز میں سجدہ گاہ پہ نگاہ ہوتی ہے یا دائیں بائیں ہوتی ہے؟ بولیے کہاں ہوتی ہے؟ توحید کا مقام اعلیٰ ہے حالت نماز، صحابہ کھڑے ہیں، آقا ایکسٹریم لیفٹ پر پردہ اٹھا کے دروازے پر مسکرا رہے ہیں، نگاہیں نیچی ہیں، کیسے دیکھ لیا کہ مسکرا رہے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا،
جب تک آنکھیں اٹھا کے ادھر کوئی تکے نہ. تو حالت نماز میں خبر ہوتی کہ آقا کہیں آس پاس ہیں، وہ نماز میں آنکھیں اٹھا کے تکتے تھے. وہ عقیدہ رکھتے تھے اگر ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے. ان کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی، ہماری ٹوٹتی ہے. اور پھر کہتے ہیں حضور نے تبسم فرمایا، پھر مسکرا پڑے. لفظ ہیں فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی. آقا کا چہرہ اقدس جب سامنے آیا، وہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی نا، تو صحابہ ادھر تکنے لگ گئے. نماز ادھر ہو رہی ہے اور تک حضور کے چہرے کی طرف کرنے لگے. کہتے ہیں کہ جب چہرے پاک پہ نگاہ پڑی، فہممنا ہم نے ارادہ کر لیا تھا، فاردنا اس کا مطلب ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حضور 3 دن سے مکھڑا دیکھا نہیں تھا آقا کا، آج 3 دن کے بعد پردہ اٹھا، مکھڑا سامنے آیا. ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج نماز جاتی ہے تو جائے حضور کا دیدار رج کر کے کر لیں. نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ ساروں نے چہرے مصطفیٰ تکنا شروع کر دیا. کعبہ ادھر رہ گیا، امام ادھر رہ گیا، صحابہ کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف پھر گئیں اور ارادہ کر لیا کہ نماز توڑ دیں. یہ کل صحابہ جماعت کا مقتدیوں کا حال تھا. ذرا امام کا حال خبر بھی لے لیں. ان کے چہرے ادھر پھر گئے. امام سیدنا صدیق اکبر تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سمجھا کہ حضور آ گئے. فناکس ابو بکر علیہ کہ بھائی لیسر الصفا، صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں، ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا. نماز خدا کی ہو رہی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. یہ توحید ہے. ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی حضور کی محبت سے، حضور کے ادب سے، حضور کے چہرے کو تکنے سے، حضور کی خاطر مصلی چھوڑ دینے سے. دھیان کیا رہ گیا؟ دھیان کیا ہے؟ دھیان کیا ہے؟ ان کا دھیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا. وہ حضور کی حال میں فنا ہو جاتے. آپ نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے. جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سما ہی بدل گیا، سارا پلٹ گیا، تو ہمیں اشارہ کیا نتموا صلاتکم، نمازیں مکمل کر لیں. نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں. چہرے بھی پھر گئے، مصلی بھی چھوٹ گئے، سما بھی بدل گئے، تو فرمایا نماز مکمل کر لو. آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں محو ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، نمازیں کمال پہ پہنچتی ہیں، با کمال ہوتی ہیں. فرمایا پوری کر لو. پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا سارا. اب تصور یہ ہے، اسی طرح سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ، وہ مقام مصطفیٰ کو پہچانتے تھے. اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بنو عمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا تھا، صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. نماز کا وقت آ گیا، مسجد نبی نے مؤذن نے اذان دے دی، اذان دے دی. اب وہ جو بات تھی لتبیننہ، حضور کی شان کو کھول کھول کر بیان کریں. میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں، سارے ہی اچھے ہیں، میں تو سب سے ماڑا ہوں، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کس کا عقیدہ صحیح کس کا غلط، کون حضور کا وفادار اور کون تاجدار کائنات کا غدار، کس کی قبر اور آخرت میں بخشش ہوگی اور کون زنجیروں میں جکڑا جائے گا، یہ جاننا ہو تو دیکھا کریں کہ حدیث مصطفیٰ کی کتب سے چن چن کے حضور کی شانوں کی حدیثیں کون بیان کرتا ہے اور کون عمر پر خطاب کرتا ہے اور چھپا جاتا ہے. اگر کوئی غلام ہے تو آقا کی شان بیان کرتے کرتے تھکے گا نہیں. اور جو یہ حدیث عمر پر آپ کو نہیں سناتا، یہ نہیں اس نے پڑھی نہیں، میں نے کوئی نئی بخاری نہیں بنا لی، کوئی صحیح مسلم نہیں میرے مطبع سے نہیں چھپی، بھئی یہ ساری دنیا میں وہی بخاری و مسلم ہے. اگر کوئی نہیں بناتا نمازیوں کو تو سوال سوچنے والا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ مقام مصطفیٰ کا عقیدہ صحیح نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اذان کہی، سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ نماز پڑھائیں گے؟ کہا نام. فصلی ابو بکر، آپ نے نماز پڑھا دی. جماعت ہو رہی تھی، اتنے میں آقا تشریف لے آئے. دوران جماعت آقا تشریف لائے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ. پہلی حدیث میں بھی ہے وہ ہم صفوفن فی الصلاۃ، یہ نہیں کہ نماز کے لیے صفیں بنا کے کھڑے تھے، صفوفن للصلاۃ نہیں، صفوفن فی الصلاۃ، نماز جاری تھی، نماز کے اندر تھے، اس لیے فرمایا آقا نے اتموا صلاتکم، نماز کے اندر پوری کر لو. یہاں نماز کی صفیں تھیں، آقا تشریف لائے. اب بولیے اگر آپ آ جائیں، کوئی غوث وقت آ جائے، کتب وقت آ جائے، ابدال آ جائے، عالم محدث مفسر شیخ کوئی آ جائے،
اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صفیں توڑ کے پہلی صف پہ جا کھڑا ہونا یا آخری صف پہ جہاں جگہ ہے وہیں شامل ہو جانا؟ کیا حکم ہے؟ ٹھیک، تاکہ اس لوگوں کی نماز خراب نہ ہو. لیکن آقا نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ حضور کا ہر عمل ہمیں شریعت سکھا رہا ہے. آقا علیہ السلام صفیں توڑتے ہوئے آگے چلے گئے. پتا تھا نا کہ میں توڑتے گزروں گا، میری طرف دھیان ہوگا. اب دھیان بھی رہ گیا کچھ کمی؟ کوئی دھیان کی رتی بھی باقی بچ گئی؟ گزرتے گئے، دنیا دیکھتی گئی، پہلی صف تک چلے گئے. سارے نمازیوں کا دھیان کیا، گیان بھی آقا کی طرف چلا اور پہلے صف پہ چلے گئے. فصفق الناس، حدیث کے لفظ ہیں کہ صحابہ نے جب دیکھا تو اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں پر الٹے ہاتھ ہتھیلیاں بنائیں ایسے. فصفق الناس، پچھلی صف والے اگلوں کو، اگلوں کو، اگلی صف والوں کو. ایک شور مچ گیا. یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی، ذرا تصور کرو. کیا ادائیں تھے، سبحان اللہ. یہ نماز ہو رہی ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ ابن مسعود، ابن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ سب بلال کی یا سلمان فارسی کی. یہ نماز ہو رہی ہے. عقیدہ ان سے لو. وہ کیوں ایسے ہتھیلیوں پر ہتھیلیاں مار کے تالیاں بجا رہے ہیں؟ اگلوں کو بتا رہے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، تاکہ لوگ راستہ چھوڑ دیں. نمازوں میں آپ چشم تصور میں دیکھیے کیا سما ہوگا. وہ کیسے عاشقان مصطفیٰ تھے صحابہ. صفیں چیرتے ہوئے پہنچ گئے. جب پہلی صف پر پہنچے اور بہت شور ہوا، فلما اکثر الناس التصفیق، جب تالیاں بہت زور سے بجیں، شور مچ گیا، التفتا، سیدنا صدیق اکبر مڑتے نہیں تھے. جب بہت شور مچ گیا تو دیکھا کوئی خاص بات ہو گئی ہے، ورنہ یہ صحابہ اتنی تالیاں کیوں بجاتے؟ انہوں نے مڑ کے دیکھ لیا کہ کون آیا ہے. آپ مڑ کے پیچھے دیکھ لیں، نماز رہ جاتی. یہ سلام کیا ہے؟ تسلیم. بھائی تسلیم کا جو رکن ہے، اس کی حقیقت اتنی ہے کہ سیدھے چہرے کی بجائے ادھر دائیں بائیں موڑ لیا، نماز ٹوٹ گئی. یہ خروج یعنی صلاۃ کے لیے. تو جب چہرہ ادھر پھیر لیا تو نماز گئی، مگر چہرہ پھیرا مصطفیٰ کے لیے تو نماز رہی، پھر نہیں گئی. عقیدہ صحابہ کرام سے لو، ابو بکر و عمر سے لو، عثمان و علی سے لو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. جب مڑ کے دیکھا، فرا رسول اللہ، آگے آقا علیہ السلام تھے. تو سب چھوڑ کے اڑنے لگے. فاشار علی رسول علم کس مکانس، آپ نے اشارہ کیا ابو بکر مصلی نہ چھوڑو، نماز جاری رکھو. اب ذرا تصور کرو، نماز ہو رہی ہے، اب اشارہ فرما رہے ہیں نماز جاری رکھو. فرافع ابو بکر یدئی فحمد اللہ علی ما امر بہ رسول اللہ من ذلک، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا. اور یہ کر کے پھر مصلی چھوڑ کے ہٹا ہے، پھر بھی نہیں رکے. پھر آقا آگے بڑھ گئے، نماز پڑھائی. جب سلام پھیر دیا، فلما انصرف یعنی ثم استاخر ابو بکر، پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے. آقا وتقدم رسول اللہ فلما انصرف، آقا آگے بڑھے، نماز پڑھائی. جب سلام پھیر لیا تو قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، ابو بکر ایک بات بتاؤ، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہو، کس نے روکا؟ تو کس نے روکا؟ میرا حکم ماننے پر کیوں نہیں کھڑے رہے؟ قربان جائیں ابو بکر صدیق آپ کے عقیدے پر. ان کا جواب وہ عقیدے کو بنیاد بناتا ہے، مقام مصطفیٰ کا سبق سکھاتا ہے. آقا نے پوچھا جب میں نے حکم دیا تھا کھڑے رہو تو کیوں کھڑے نہیں رہے؟ وہ جواب دیتے ہیں قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، کیوں نہیں میرے حکم کی تعمیل کی؟ فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ سرکار پیچھے کھڑے ہو اور میں پشت کر کے آگے کھڑا رہوں؟ ارے نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. تو آقا نے صحابہ کرام کو سکھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو تو تالیاں نہ بجایا کرو، سبحان اللہ کہا کرو. گویا شریعت کا مسئلہ دے دیا کہ جائز ہے، نماز میں اس حد تک ادب کرنا بھی جائز ہے. اور صحابہ کرام کو یہ مقام مصطفیٰ کی معرفت تھی. یہ کس نے آداب سکھائے تھے؟ صحیح مسلم میں آتا، انس بن مالک روایت کرتے ہیں میرے آقا کبھی حجامت کرواتے. لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلق وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیث صحیح. آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نا، نائی ہیئر ڈریسر،
حجام صحابہ اس کا طواف کرتے تھے ارد گرد جیسے کعبے کا طواف ہوتا ہے. ارے تم حضور کے طواف سے ڈرتے ہو تو حضور دے نائیاں دا بھی طواف کر دے سن. ہائے ہائے سبحان اللہ. وہ تو حضور دے نائیاں دا طواف کر دے سن. عقیدہ ایسا بناؤ کہ حضور دے نائیاں تے میراسیاں دا بھی طواف ہوئے. اور میں تو عمر بھر کہتا ہوں میں تو حضور کا میراسی ہوں. ہائے ہائے کبھی میراسی قبول کر لیں, کبھی سگ قبول کر لیں. عمر بھر خدا کی قسم عمر بھر جتنی عمر خدمت کی ہے دین کی اور حضور کے گن گائے ہیں, زندگی میں کبھی اس پوری محنت اور کاوش پر لکھا ہے یا بولا ہوں ایک پیسہ بھی کوئی ہدیہ نذرانہ کوئی ایک پیسہ نہیں لیا. حرام جانا ہے. صرف ایک چیز کا منتظر ہوں کہ جب ملاقات ہو قیامت کے دن تو کہہ دیو کتیا اچھی خدمت کی تھی تیرے نال راضی ہیں. لب مسکرا پڑے اور کہہ دے کہ نوکرا کتیا تیرے تے خوش ہیں تو چنگی نوکری کی ہے. بس ایک مسرت کے لیے زندگی لگا. یہ ہے عقیدہ, یہ مقام مصطفیٰ. حضور کے نائی کے گرد گھومتے تھے کہ ایک بال بھی زمین پہ نہ گرے. بولیے یہ حکم حضور نے دیا تھا؟ یہاں بدعت کا مسئلہ بھی سمجھا دوں. ہر چیز پر ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ رسول کا حکم نہ ہو نیا کام ہو تو بدعت ہے. اب حضور کا بال بھی گرنے نہ دیں اور وضو کا قطرہ بھی گرنا نہ دیں, اٹھا اٹھا کے چہروں پر ملیں. آقا نے دیکھ لیا توثیق کر دی تو سنت تقریری بن گئی. یہ سنت تقریری تو بنی بعد میں جب حضور نے منع نہیں کیا, لیکن جب صحابہ یہ کر رہے تھے وہ کس نص سے شرع پر کر رہے تھے؟ کون سی دلیل تھی قرآن کی؟ یہ کون سا حکم تھا رسول کا؟ نہ قرآن کی آیت نے کہا تھا کہ وضو کا ایک ایک قطرہ جو مصطفیٰ کے پاؤں سے قدموں سے لگے اس کو بھی مل لیا کرو, ایک ایک بال سنبھال لیا کرو اور خالد بن ولید کی ٹوپی میں رکھ لیا کرو اور جہاد. نہ قرآن نے یہ سبق دیا تھا نہ حضور نے فرمایا تھا. سنت تقریری تو بعد میں بنی جب ہو گیا عمل اور حضور نے توثیق کر دی. لیکن جب صحابہ نے کیا کس دلیل شرعی سے کیا؟ نہ کوئی نص قرآن تھی نہ نص حدیث. ہاں ایک نص تھی اور وہ نص عشق تھی. وہ نص عشق تھی. اور عشق اور محبت جو ادب سکھاتا ہے. صحابہ نصوص کو نہیں دیکھتے تھے, وہ عمل کر کے ہمارے لیے شریعت کو متعین کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا صحابہ کرام کا. اور پھر جب عالم عقیدے کا اور ادب کا یہ تھا کہ مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب سے مغیرہ بن ابی رضی روایت کرتے ہیں. امام حاکم اور ابن ابی شیبہ حدیث صحیح کو روایت کیا, رجال صحیح. فرماتے ہیں حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا, حضور کے چچا حضرت عباس سے پوچھا ایما اکبر انت ام النبی, اے عباس تواڈے دونوں چ وڈا کون ہے, آپ بڑے ہیں یا حضور؟ عمر میں کیا مراد ہے, عمر میں بڑا کون ہے؟ ادب صحابہ سے سیکھو, یہ مقام مصطفیٰ ہے. حضرت عباس حضور کے چچا جواب دیتے ہیں فقالا ہو اکبر منی, بڑے وہی ہیں, بڑے تو وہی ہیں, بڑے تو آقا ہی ہیں. تو پھر کہنے لگے انا ولدت تو قبلہ, میں تو جم پہلے پڑے پیا سا. ہائے ہائے میں تو جم پہلے پیا سا. ہائے 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 بڑے تو وہی ہیں, میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا. ان کے کلمات میں ادب تھا, الفاظ میں ادب تھا, زبان میں ادب تھا, تعلق میں ادب تھا, معاملہ میں ادب تھا, ایمان میں ادب تھا. چلتے پھرتے ہر وقت سراپا ادب رہتے تھے. جب تک اس طرح کا ادب ہم اپنی زندگیوں میں آقا کے لیے نہیں لائیں گے ہم کسی لحاظ سے بھی صاحب ایمان اور صاحب عقیدہ نہیں بن سکتے. بات کو ختم کرنے کے لیے آخر چیز کہتا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے منع کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہوگا. اللہ کے سوا کسی کو شریعت نے منع کر دی. پہلی شریعتوں میں تھا تعظیمی سجدے جائز تھے, شریعت محمدی نے حرام کر دیا. لیکن میں اب آپ کو آخری بات ختم کر رہا ہوں, کلائمیکس سے گفتگو کی کہ مقام مصطفیٰ صحابہ کی نگاہ میں کیا تھا. وہ ایک کلائمیکس پر تھے, وہ آخری حد پر تھے, ایک بارڈر پر تھے, اور ان کے دل حضور کے محبت اور ادب میں اتنے تڑپتے رہتے تھے کہ وہ کچھ کرنے کو جی کرتا تھا جس کو شریعت روک دیتی تھی. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں, بہت سی احادیث ہیں, بہت سی, یہ میری کتاب ہے, یہ سب میری اپنی کتابوں میں حدیث میں ہے, ہدایت الامہ, وہ پہلے المنہاج السوی تھی. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اس طرح کئی بار اونٹ پاگل ہو جاتے, اونٹ پاگل ہو جاتے انصاریوں کے, وہ حضور کو لے جاتے, آقا علیہ السلام جاتے تو حضور کو دیکھتے ہی پاگل اونٹ سجدے میں حضور کے آگے گر جاتے, پاگل اونٹ سجدے میں گر جاتے. صحابہ نے پوچھا یار پہلے کہا آقا آگے نہ جائیے, پاگل ہو گیا ہے, یہ ٹکر مارے گا, کاٹے گا. فرمایا نہیں مجھے نہیں کچھ کرتا,
تشریف لے گئے، وہ زمین پہ بیٹھ کے سر رگڑتا ہوا سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پاگل بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ آقا نے فرمایا سوائے ایک بد عقیدے کی ہر کوئی پہچانتا ہے۔ ارے سوچو، اونٹ پاگل ہو کر بھی مصطفیٰ کے مقام سے آگاہ رہتا تھا، ہم کیسے انسان اور کیسے عالم ہیں کہ ہم عقل مند ہو کر بھی حضور کے مقام کو نہ پہچانیں، اونٹ پاگل ہو کر بھی حضور کی معرفت رکھے۔ تو اونٹ فلما نازل الجمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اونٹ نے دیکھا، یہ امام احمد بن حنبل کی مسند کی روایت، امام دارمی کی، طبرانی کی، اسنادہ حسن، اسناد حسن ہے، جب پاگل اونٹ نے دیکھا اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ، جھکتا ہوا آیا حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس اونٹ کے سر کے بال سے پکڑا، اس طرح پکڑا، یہاں سے ایسے اونٹ کو یہاں سے پکڑ کے مالکوں کے سپرد کیا، جا اس تو کمل ہے، سیدھا ہو گیا۔ کوئی وظیفہ نہیں پڑا، دم نہیں کیا، مالک کائنات کے مالک ہے، پکڑ کے سیدھا کر دیا، جاؤ کام لو۔ جب یہ عمل دیکھا، اب سنیے، فقال له اصحابہ، جتنے صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ھذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک، یہ اونٹ، یہ جانور، ان کی عقل ہی کوئی نہیں، بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، یہ حضور کو سجدہ کرتے ہیں، یہ حضور کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، ہم عقل و شعور والے ہیں، اجازت دیں ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ یہ بارڈر لائن پر تھے، ان کے دل تڑپتے رہتے تھے عشق مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، وہ کچھ کر گزرے، شریعت روکتی، کر نہیں سکتے تھے۔ عرض کیا، اجازت مانگی، آقا اونٹ سجدے کرتے ہیں، بکریاں سجدے کرتی ہیں، عقل اور شعور بھی نہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، آقا اجازت دیں کہ ہم بھی سجدہ کریں۔ نحن نعقل فنحن احق ان نسجد لک، مسند امام احمد بن حنبل، سنن دارمی، طبرانی، حدیث اسنادہ حسن، مقبول حدیث ہے۔ یا رسول اللہ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ قالوا یا رسول نحن احق بالسجود لک من البہائم، دوسری روایت میں ہمارا حق زیادہ ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں کسی انسان کو جائز نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے، میری شریعت میں منع کر دیا گیا۔ یعنی صحابہ کرام اجازت مانگتے، حضور منع کر دیتے۔ مسند احمد بن حنبل کے سوا حافظ ابن کثیر نے ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی، وہاں صحابہ کہتے ہیں اسی طرح یا رسول اللہ یہ بہائم تسجد لک البہائم والشجر، درخت، پودے، درخت اور بہائم سجدہ کرتے ہیں۔ فنحن حق ان نسجد لک، ہمارا حق زیادہ ہے کہ سجدہ کریں۔ آقا فرماتے نہیں، یہ شریعت میں اجازت نہیں، منع کر دیتے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں ھذا الاسناد علی شرط سنن، یہ سنن اربعہ کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام ہر جگہ یہ معاملہ ہوتا، درجنوں واقعات آئے، صحابہ نے سجدے کی اجازت مانگی، صاف ظاہر سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ کام صحابہ اجازت مانگ ہی نہیں سکتے تھے۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ جو اجازت مانگتے تھے ادب و تعظیم کے سجدے کے لیے، آقا نے فرمایا نہیں۔ یہاں تک کہ اگلی حدیث ایک بیان کروں، امام ابو نعیم اور امام مقدسی نے روایت کی، انس بن مالک راوی ہیں، ایک دن تو یہاں تک آ گیا کہ بکریوں نے سجدہ کیا میرے آقا کو، صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ابھی تک عام صحابہ کی بات ہو رہی تھی، اب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ انا نحن حق بالسجود لک من هذه البہائم، آقا ان بکریوں اور اونٹوں سے زیادہ حق ہمارا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ابو بکر صدیق نے حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی، آقا نے فرمایا نہیں۔ ولو کان آپ کا فرمایا فقال انه لا ينبغي ان يسجد احد لاحد، میری شریعت میں کسی کو حق نہیں، اجازت نہیں کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے، اگر اجازت دیتا تو عورتوں کو کہتا شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ مقام مصطفیٰ کی معرفت اور عقیدہ عظمت مصطفیٰ پر کیا تھا، اس بارڈر کو کراس کرنے کو جی چاہتا تھا، مگر شریعت روکتی تھی، کیا بات ہے، شریعت روکتی تھی۔ آپ اندازہ کریں بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، یہ عالم تھا عشق اور محبت مصطفیٰ کا، یہ عالم تھا ادب مصطفیٰ کا، یہ عالم تھا معرفت عظمت اور معرفت مقام مصطفیٰ کا۔ اب ایک عجیب حدیث سنا دوں اختتام سے قبل، اب آپ قابو کر کے بیٹھے۔ یہاں تک تو صحابہ اجازتوں کی بات تھی، روز اجازت مانگتے حضور روک دیتے، روز اجازت مانگتے حضور روک دیتے۔ ایک دن کیا ہوا، ابن سنن ابن ماجہ کی حدیث،
حدیث صحیح ہے. تمام ائمہ محدثین جو اس کے شارحین ہیں کسی نے نقد و جرح نہیں کی اس حدیث پر. ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق الزوج علی المرأہ حدیث کا نمبر 1853. سنن ابن ماجہ 1853. روز صحابہ اجازت مانگتے جب منظر آتا کہ حضور سجدے کی اجازت دے، فرمایا جائز نہیں، شریعت محمدی میں حرام ہے کوئی سجدہ. جب آقا کو سجدہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر آقا کے بعد نیچے ایک امتی کس کو سجدہ کیا جا سکتا؟ حرام ہے. حدیں فکس کر دیں. اب صحابہ دیکھتے کہ روز اجازت مانگتے ہیں نہیں دیتے. ایک دن کیا ہوا، معاذ ابن جبل شام سے آئے. یہ وہ معاذ ابن جبل ہیں عام صحابی نہیں جن کو چیف جسٹس بنا کے بھیجا تھا، جنہیں شام کا چیف، اب تھوڑے علم والے کو بنا کے بھیجیں گے شام کا چیف جسٹس. جاتے ہوئے جن سے پوچھا تھا کیف تقضی یا معاذ، فیصلے کیسے کرو گے؟ قال بکتاب اللہ، قال فإن لم تجد قال بسنت رسول اللہ، قال فإن لم تجد فیہ ما قال ثم اجتہد برأیہ. عالم فقیہ معاذ ابن جبل، فقیہ جن کو قاضی القضات چیف جسٹس بنا کے بھیجا، اس معاذ ابن جبل کی بات بتا رہا ہوں. کوئی عام صحابی نہیں ہے. شام سے لوٹے، انہوں نے دیکھا روز اجازت مانگتے ہیں آقا نہیں دیتے تو ہر روز رک جاتے ہیں. اب اجازت مانگے بغیر دھڑام سجدہ کر دیا میرے آقا. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. ارے عقیدہ مقام مصطفیٰ کا صحابہ سے لو، مجھ سے نہ لو، کسی عالم سے نہ لو. ہر ایک کا دیا ہوا غلط ہو سکتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا دیا ہوا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا. احادیث نبوی کا، معمولات صحابہ کا، جو فہم قرآن اور حدیث کا ان کو تھا وہ کسی اور کو قیامت تک. انہوں نے کہا روز اجازت مانگنے ہیں تو حضور روک دیں دیں، روز اجازت مانگنے ہیں روک دیں دیں. آج اجازت ہی نہیں مانگتے، دھڑام سجدہ کر دیا. سنا کبھی آج تک؟ بولیے. یہ حدیث میں گھڑ کے لایا ہوں، اب آپ کو کوئی نہ بتائے. میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب مجھے سیاستہ پڑھا رہے تھے بخاری مسلم، تو انہوں نے اس دوران مجھے یہ بات بتائی کہ اوائل زمانے میں ایک مولوی صاحب تھے جن سے انہوں نے ابتدائی صرف و نحو منطق وغیرہ کی کتابیں فنون کی پڑھی. یہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتایا کہ ان سے جب پڑھتا تھا تو درمیان میں کبھی حدیث کی بات بھی آ جاتی، کوئی کتاب اٹھا لیتا میں، اس میں حضور کی شان میں یہ ہے. وہ استاد جو ان کے تھے وہ ایک خاص مکتب فکر کے تھے. میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے فرمایا کہ جب میں وہ صفحہ نکالتا نا حضور کی شان کی حدیثوں والا، جنگ کی زبان تھی پنجابی، جنگ کے تھے، تو وہ کہتے تھے وہ چھوڑ دے اس صفحے نو، چھوڑ دے. کیوں؟ اتنے دھاگے وٹے ہوئے ہیں، مطلب اس کو چھوڑ دے، اگوں پر اگوں پر اگوں پر. جہاں حضور کی شان آتی کہتے دھاگے وٹے ہوئے نہیں تھے. میرے مصطفیٰ کی حدیثیں رد کر دیتے، مگر جو بات الزام اپنا گھر رکھا ہے اس کو اونچا سمجھنا ہے اور قرآن و حدیث کو نیچا کرنا ہے. ایسے خیالات سے توبہ کرو. آج عقیدہ شان مصطفیٰ کا اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ جس عقیدے سے ہو وہ سبق لے کے جاؤ، اس کو ہر جگہ پھیلاؤ. تو حضرت معاذ بن جبل آئے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا حدیث کے راوی ہیں. ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق الزوج علی المرأہ حدیث نمبر 1853 کوٹ کر رہا ہوں، 1853. ابن ماجہ گھر جا کے دیکھ لیں. واپس آئے. فلما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاذ ابن جبل آئے، آقا کے سامنے سجدہ کر دیا. قال ما ھذا یا معاذ، آقا نے پکڑ لیا، فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي ان نفعل ذلك بك. آقا میں شام گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے بڑے عزت والے اور بڑے اونچے درجے والوں کو سجدے کرتے ہیں. میں نے عمر پر دیکھا وہ بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، تو آقا کائنات میں آپ سے بڑا کون ہے؟ اس لیے میرے دل میں آیا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سجدہ کروں. سجدہ کر دیا. آقا نے فرمایا فقال رسول لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. خبردار یہ نہ کرنا، اگر کسی کو اللہ کے سوا اور سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کو حکم دیتا کہ سجدہ کیا کریں. آقا علیہ السلام نے منع کر دیا. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام تڑپتے تھے. حضور کے مقام کی پہچان، آقا کی عظمت اور رفعت شان اتنی تھی ان کے تصورات میں، عقیدے میں. ادب اتنا عظیم تھا کہ بارڈر لائن پہ رہتے، ادھر توحید تھی ادھر عشق مصطفیٰ تھا، بس کراس نہیں کر سکتے تھے. جہاں عشق مصطفیٰ اور توحید کی حدیں مل جائیں اور ایک دوسرے کو نہ توڑیں، وہ مقام مصطفیٰ کا صحیح عقیدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شان توحید اور عظمت رسالت کی دونوں حدیں جہاں
مل جائیں مرج البحرین بینہما برزخ لا یبغیان، اس میں برزخ ایمان ہو، کراس نہ کریں حدیں، جڑی رہیں تاکہ عبد عبد رہے، معبود معبود رہے، خدا خدا رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، مگر دونوں خدا اور مصطفیٰ الگ بھی رہیں شان میں اور جدا بھی نہ ہوں۔ جب یہ مقام عقیدے میں آ جائے تو پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت، حضور کی محبت خدا کی محبت، حضور کا ادب خدا کا ادب، آقا علیہ السلام کی حرمت خدا کی حرمت، حضور کی بیعت خدا کی بیعت، حضور کی طلب خدا کی طلب، حضور کی رضا خدا کی رضا، حضور کی عطا خدا کی عطا، حضور کا غنا خدا کا غنا، حضور کی قربت خدا کی قربت، حضور کی بے ادبی خدا کی بے ادبی، حضور سے منہ کا پھر جانا خدا سے مرتد ہو جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو گویا عقیدہ اور ایمان کی جو پوری بنیاد ہے آقا علیہ السلام نے جو دی اور صحابہ کرام نے جو ہمیں سکھائی اپنے عمل سے، وہ شان آقا علیہ السلام کی یہ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور مقام مصطفیٰ اگر کسی کا اس پر عقیدہ درست نہیں، میں نے بتا دیا کوئی شے، آپ نے بخاری مسلم کی حدیث سن لی، کوئی شے کام نہیں آئے گی، کوئی شے کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا امت کو چاہیے کہ آج کے دور میں بدقسمتی سے عقائد کی اتنی غلط تشریح ہو گئی، اسی وجہ سے فرقے بن گئے، اسی وجہ سے مختلف فرقوں میں جنگیں ہو گئیں اور امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس امت کو جوڑنے کے لیے، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، فرمایا کہ حضور علیہ السلام ملائکہ کہہ رہے ہیں محمد فرق بین الناس، ففی روایت محمد فرق بین الناس۔ آقا علیہ السلام من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس وفرق بین الناس۔ جس نے حضور کا دامن پکڑ لیا اس نے اللہ کا دامن پکڑ لیا، جس نے حضور کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ حق اور باطل میں فرق صرف مصطفیٰ کی ذات کا ہے، نیک و بد میں، مومن و کافر کا فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بخششیں حضور کے عقیدہ صحیح اور حضور کی سچی غلامی اور آپ کی عظمت کی معرفت میں ہے۔ اس عقیدے کو درست کر لیں، یہ نقطہ ارتکاز، نقطہ اتحاد، نقطہ فلاح، نقطہ نجات ہے، اسی سے سارے راستے خیر کے نکل آئیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، فالذین آمنوا بہ، جو اس رسول پر اس شان کے ساتھ ایمان لائے، وعزروہ، اور رسول کا کمال درجہ ادب کرے، وناصروہ، اور اس رسول کے دین کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پھر وہ حضور کے لائے ہوئے دین اور سنت کی اتباع کرے، اسی کو فلاح نصیب ہوگی۔ سارے گھوم کر مرکز و محور حضور کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے زور دینا مقام مصطفیٰ پر، شان رسالت پر، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اور مبالغہ بھی سمجھ لیں اس وقت ہوتا ہے، بات سمجھ لیں، جب کسی کو اس کی شان سے بڑھا دیا جائے، مبالغہ ہوتا ہے، شان سے بڑھا دیا جائے۔ ہم امتی آقا کو آپ کی شان سے کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ حضور کی شان کو تو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بدبخت ہو گیا، وہ گھٹا تو سکتا ہے اپنے بدبخت قول میں، شان نہیں گھٹے گی، مگر بڑھانے کی جرت کس میں ہے؟ بڑھا تو اللہ نے دیا ہے، جب فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر شان کو کہتے ہیں، ذکر کا ایک معنی شان ہے۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا، اور مطلقاً کہا جو بلندی ہے یہ اضافت کی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ چھت اس چھت سے بلند ہے، یہ مکان اس مکان سے بلند ہے، فلاں جگہ اس جگہ سے بلند ہے۔ بلندی کے لیے موازنہ اور مقابلہ ہوتا ہے کہ اس شے سے زیادہ بلند کر دیا۔ آقا کی شان کی بلندی میں اللہ رب العزت نے ساری اضافتیں ختم کر دی اور علل اطلاق فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کس شے کے مقابلے میں بلند کر دیا؟ کوئی شے شان مصطفیٰ کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ جب مقابلہ ہی نہیں تو کیا بڑھانا کیا گھٹانا؟ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا۔ ورفع تو بھی کہہ سکتا تھا، مگر عربی لغت کا اور بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک کہے کہ میں نے کیا تب بھی وہی بات، ہم نے کیا تب بھی وہی بات، مگر جمع کا صیغہ استعمال کر کے ہم نے، وہ زور ڈالتا ہے نفس مضمون میں، جس مضمون پر تاکید اور زور قوت ڈالنی ہو اور سننے والوں کو جھنجھوڑنا، ہلانا ہو اور طاقت ظاہر کرنی ہو، ورفعنا، پھر وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا محبوب کا ذکر، محبوب کی شان۔ اب یہ ہم نے اس لیے کہا
کہ وہ چیلنج کر رہا ہے اگر ہم سے کوئی بڑا ہے تو گھٹا کے دکھا دے. ہم ہیں بلند کرنے والے، اور ہم نے علی الاطلاق بلند کر دی مصطفیٰ کی شان کہ کسی شے سے مقابلہ نہ رہا. اور جب علی الاطلاق بلند کر دیا ورفعنا لک ذکرک، اور مقابلے میں کوئی شے نہ رکھی، تو گویا کل عالم خلق سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، عالم امر سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، عالم مکہ سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، سدرۃ المنتہا سے بلند ہو گئی حضور کی شان، عرش معلیٰ سے بلند ہو گئی حضور کی شان، اور عالم لامکہ سے بلند ہو گئی حضور کی شان، کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی حضور کی شان، ثم دنا سے بلند ہو گئی، فتدلا سے بلند ہو گئی، کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی، اور فرمایا او ادنا، اتنی بلند کی کہ اس کی کوئی حد ہی نہ رہی. جب رب نے حضور کی شان کی کوئی حد مقرر نہیں کی سوائے ایک حد کے کہ خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، وہ خالق ہیں حضور مخلوق، وہ معبود ہیں حضور عبد، وہ محب ہے حضور محبوب، وہ مرسل ہے حضور مرسل. اس فرق احدیت اور فرق ابدیت کے سوا کوئی اور فرق نہ رہا. سو جو شخص اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو خدا بنائے وہ بھی کافر. جو رسول کو خدا بنائے، بولیے، وہ بھی کافر، اور جو رسول کو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر. جدا بنائے وہ بھی کافر. رب نے او ادنا کہہ کے حدیں اڑا دیں اور فرمایا کہ علی الاطلاق شان بلند ہے. لوگو بس حضور کو خدا نہ جانو، حضور کو خدا نہ جانو، پر خدا سے جدا بھی نہ جانو. یہ عقیدہ صحیح ہے. جتنی چاہو شانیں بلند کر لو، آپ اور ہم، ہمارے ذہن، ہماری زبانیں، شانیں، تذکرے، الفاظ ختم ہو جائیں تب بھی حضور کی شان سے کم رہیں گے. ہم نے کیا بڑھانا ہے؟ بڑھا تو صرف خدا سکتا ہے، امتی حضور کی شان کو نہیں بڑھا سکتا. وہ پہلے اتنی بلند ہے. نیچے ہونے والا جو نیچے ہو وہ اوپر والے کو کیا بڑھائے گا؟ ہائے ہائے ہائے. جو خود نیچے ہے، کیا جملہ کہا، جو نیچے ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو کیا بڑھائے گا؟ ارے اس کی تو دماغ، فہم، علم، ذکر، بیان بھی نہیں پہنچتا اس بلندی پر جس پر پہلے مصطفیٰ ہیں. ہم نے کیا بڑھانا ہے؟ بڑھایا اس نے ہے، اور جس کو خدا بڑھا دے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. لہذا مقام مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اس طرح آقا علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب، تعظیم، توقیر کے تعلق میں اور مقام مصطفیٰ کی معرفت میں اس طرح جڑ جاؤ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر ہوگی. اس عقیدے میں کمزوری رہ گئی، کوئی شے قبول نہیں ہوگی، ہر شے خوارج کی طرح رد کر دی جائے گی. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول کرے.